یہ ناول پہلے سے جاری پلاٹ کے ایکشن کے ساتھ کھلتا ہے۔ ریڈ ڈلی مین ڈیگوری وین اپنی ویگن کے پچھلے حصے میں تھامسن اوبرٹ کے ساتھ صحت سے دوپٹہ پر سوار تھا۔ ڈیمن ولیڈیو کے ساتھ اس کی شادی نکاح نامہ میں غلطی کی وجہ سے مؤخر ہوئی اور تھامسین کا منہدم ہو گیا۔ ہم جلد ہی جانتے ہیں کہ ولیڈیو نے غلطی کا ازالہ خود کیا۔ وہ اسٹاکیاوا سے متاثر ہوا ہے اور کم سے کم کسی حد تک تھامسین کو بطور سٹسیا کو حسد بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جب وین کو ایوستاسیے اور ولیڈیو کے مابین رومانس کا پتہ چل گیا تو تھامسین سے اس کی اپنی محبت اسے اپنی طرف سے مداخلت کرنے پر مجبور کرتی ہے، جو وہ پورے ناول میں کرتا رہے گا۔ لیکن وین کی کوشش ہے کہ وہ اسٹا کو راضی کریں کہ ولیڈیو کو تھامسن سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے، جیسے تھامسن سے ان کی اپنی شادی کی تجویز بھی ناکام ہے۔ محبت کرنے والوں کے اس الجھن میں الجھاؤ میں تھامسن کا چچا زاد بھائی کلیم کاف بوبٹ اور مضبوط خواہش والی بیوہ مسز اوبراٹ کا بیٹا آیا ہے، جو تھامسن کے ولی کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتا ہے۔ استاذ یہ اربن کلیم میں نفرت والی صحت سے بچتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس سے ملنے سے پہلے ہی استاسیہ نے خود کو کلیم کے ساتھ محبت میں مبتلا ہونے کا قائل کر لیا اور اس نے اس کے بعد تھامسن سے شادی کرنے والے ولیڈیو کے ساتھ اپنا رومانس توڑ دیا۔ چانس اور استاسیہ کی تدبیریں کلیم اور اس کو ساتھ لاتی ہیں اور انہوں نے ایک ایسی صحبت کا آغاز کیا جو مسز یوبریٹ کے سخت اعتراضات کے باوجود بالآخر ان کی شادی میں ختم ہو جائے گی۔ ایک بار جب ولیڈیو نے اسٹاسیہ کی شادی کی خبر سنی تو وہ پھر سے اس کی خواہش کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی شادی پہلے ہی تھامسن سے ہو گئی ہے۔ ایوستاسیہ سے شادی کرنے میں کلیم اپنی ماں سے خود کو دور کرتا ہے، پھر بھی نوبیاہتا جوڑے کے مابین جلد ہی فاصلہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ سا کے پیرس جانے کے خوابوں کو کلیم نے مسترد کر دیا، جو اپنے آبائی ملک میں اسکول شروع کرنا چاہتا ہے۔ ولیڈیو کافی خوش قسمتی کا وارث ہوتا ہے اور وہ اور ناخوش استاسیہ ایک بار پھر ایک ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے کسی ایسے ملک رقص میں جہاں انہیں سب سے زیادہ مبصر ڈگوری وین نظر آتے ہیں، اور پھر بعد میں جب ولیڈیو یسٹاکیا کا گھر پر ملاقات کرتے ہیں جب کلیم سوتے ہیں۔ اس دورے کے دوران مسز اوبرٹ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اس جوڑے کے ساتھ صلح کی امید میں آئی ہے، تاہم یوسٹسیا کو اس کے الجھن اور خوف میں ولیڈیو کے ساتھ دریافت ہونے کی وجہ سے مسز یوبریٹ گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ دل سے ٹوٹا ہوا اور اپنے بیٹے کے مسترد ہونے کا احساس، وہ واک چلتے ہی گھر میں گرمی اور سانپ کے کاٹنے سے دم توڑ گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ کلیم اپنی والدہ کی موت کا ذمہ دار ہے۔ وہ اور یستاس یہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسٹر اوبرٹ کی موت میں یستاسیا نے کیا کردار ادا کیا ہے اور ولیڈیو کے ساتھ اس کے مستقل تعلقات ہیں۔ یستاسیہ صحت سے فرار ہونے کا ارادہ رکھتی ہے اور ولیڈیو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ طوفانی رات میں کارروائی ایک عروج پر آ گئی۔ ولیڈیو سے ملنے کے راستے میں استاشیا ڈوب گیا۔ سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے ولیڈیو بھی ڈوب گیا۔ صرف بہادری کی کوششوں کے ذریعے ہی ڈیگوری وین کلیم کو اسی قسمت سے بچاتی ہے۔ ناول کے آخری حصے میں تھامسن اور ڈیگوری کے مابین ایک پیار بھرا رشتہ اور حتمی شادی کو دیکھنے میں آیا ہے۔ کلیم، جو اس کی تکلیفوں سے بہت کم ہوا ہے اور ضرورت سے زیادہ مشکل مطالعات کے ذریعہ کمزور نظر کی وجہ سے گھوم پھرنے والا مبلغ بن جاتا ہے، جسے مقامی لوگوں نے نصف سنجیدگی سے لیا۔